بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربل کو خون پلایا حسین نے، اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ جو کیا تو پھر سر نہ اٹھایا حسین نے، اور سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، پھول سا اصغر بھی نہ بچایا حسین نے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذویل احتشام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی اس دن کہ اس سے پہلے ایسا نظارہ چشم فلک نے نہ دیکھا تھا۔ آج بھی جب بھی 10 محرم کا نام کانوں میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد گھر کر جاتی ہے، اور دنیا میں 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی مشہور ہو چکے تھے، زبان زد عام ہو چکے تھے۔ ایک تھا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک، کہ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کی ولادت کی خبریں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے خطبات میں دیتے رہے۔ اور جو دوسرا واقعہ کہ جو وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی مشہور ہو چکا تھا، وہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبریں مشہور ہو چکی تھیں اور زبان زد عام ہو چکی تھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی میری بیٹی کا بیٹا یعنی حسین فلاں مقام پر قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بار کسی راستے سے واپس آ رہے تھے تو آپ ایک مقام پر رک گئے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا یہ کرب و بلا ہے، یعنی کربلا کا میدان ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ کی شہادت کی خبریں پہلے ہی زبان زد عام ہو چکی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کمزوروں کو طاقت عطا فرمائی ہے، اور جو اپنا حق لینا نہیں جانتے ان کو حق لینا سکھایا ہے، کہ اپنا حق کس طرح لیا جاتا ہے، اگر حق نہ ملے تو حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دینا، لیکن کسی ایسے معاملے میں مصلحت اور اگر مگر کی گفتگو نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اگر سامنے فاسق فاجر ظالم حکمران بھی ہو تو اس کے سامنے کلمہ حق کس طرح ادا کرنا ہے،
ہمیں جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ظالم فاسق فاجر کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کرنی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، آپ کی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا شعر ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ اپنا سر قربان کر دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی آپ کی شخصیت ہے۔ بہت ساری روایات آپ کے فضائل و مناقب میں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ دلائل النبوہ میں ایک روایت موجود ہے اور یہی روایت مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے بڑا عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا، انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، کہ میں نے ایک رات بڑا عجیب قسم کا خواب دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ فرماتی ہیں کہ ان قطعۃ من جسدی، کہ میرے جسم سے ایک آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے اور وہ ٹکڑا میری گود میں آیا ہے۔ یہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور وہ میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت خیرن، کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، تالد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجرکی، کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا جو تیری گود میں آئے گا، کہ تیری گود میں اس کی پرورش ہوگی۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ فوالدت فاطمۃ الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، فکان فی حجری، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گود میں آئے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی ولادت کی جو خبر ہے وہ بھی بڑی باکمال ہے اور آپ کی شہادت کے شہرے بھی بڑے باکمال ہوئے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت اور بغض کا معیار ایک ہمیں بتا دیا، اور یہ روایت ابن ماجہ میں سہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین، کہ جس نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ اہل تشیع حضرات وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تو بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں، لیکن جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، وہ بولنے سے ہی عاری ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی روایت ہے بخاری شریف کی کہ جس بنا پر ان کی زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 برس ہوگی، جس کو خلافت علی منہاج النبوت کہا جاتا ہے، کہ جب میرا وصال ہو جائے گا میرے بعد جو خلافت چلے گی، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 5 خلفاء ہیں کہ جس کو خلافت علی منہاج النبوت کہا جاتا ہے، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان 5 شخصیات نے 30 سال تک، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 ماہ خلافت کی تھی، وہ 6 ماہ خلافت کر کے 30 سال مکمل ہوئے۔ اس سلسلہ میں ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ھذا ابنی، میرا یہ بیٹا، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسا باکمال کردار ادا کرے گا کہ یہ 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائی تھی، اس انداز میں کہ آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا،
اور آپ نے وہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل کر دی، اور وہ پھر ملوکیت میں شروع ہو گئی۔ خلافت علی منہاج النبوت، وہاں پر 30 سال، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت جو تقریباً 2.5 سال، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 خلفاء پر وہ 30 سال مکمل ہو گئے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خلافت آگے منتقل کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ شیعہ حضرات اب یہاں پر بڑا ایک اپنی طرف سے تبرع باندھتے ہیں کہ یزید بیٹا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یزید کی پشت پناہی میں وہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے خلاف بڑی بکواس بھی کرتے ہیں۔ اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ خلافت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، تو یہاں پر آ کر وہ چپ کر جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے، یعنی حسن سے بھی محبت کرنی ہے، حسین سے بھی محبت کرنی ہے رضی اللہ عنہما، جو ایک سے بھی بغض رکھے گا اس کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب اگر کوئی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرے، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں محبت کا معیار جو ہے وہ بتا دیا کہ محبت کس کس سے کرنی ہے، اور کس نے مجھ سے محبت کی تو اس کا ایمان مکمل ہے، اور کس نے مجھ سے بغض رکھا تو اس نے کس کس کے ساتھ بغض رکھا، یہ آپ علیہ السلام نے پہلے ہمیں بتا دی۔ ایک اور حدیث پاک ان دونوں کے فضائل میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف اور ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم، مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو میں 2 روایات اور سناتا ہوں، پھر آپ ان تینوں احادیث میں تطبیق دی جائے گی تاکہ ہمارے جو ذہن منتشر ہو جاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ایک روایت میں آ گیا یہ کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا عورت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ازراہ تفنن اس کو فرمایا مزاح کی صورت میں کہ کوئی بھی بڑا جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بڑھیا رونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ میری روتی کیوں ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ کوئی بڑا جنت میں نہیں جائے گا اور میں بوڑھی ہوں، تو میں جنت میں کیسے جاؤں گی؟ تو آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، تو یہاں پر بوڑھی ہے، جب جنت میں جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی۔ یعنی جنت میں کوئی بھی بوڑھا بچہ نہیں ہوگا، سب جوان ہی ہوں گے۔ اب 3 روایات ہمیں مل گئیں، جس میں ایک میں یہ ذکر ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اور ایک روایت میں آ گیا کہ کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان تینوں احادیث میں ہم نے تطبیق دینی ہے۔ اب جو دنیا میں بوڑھے رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے جب وہ کل جنت میں جائیں گے تو جوان ہو جائیں گے، ان کے سردار ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور جو دنیا میں ہی جوانی کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو جب یہ تینوں حدیث ہمارے سامنے آ جائیں گی تو ہمارے ذہنوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ ایک اور حدیث ان دونوں کے حوالے سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور آپ علیہ السلام کے پاس جا کر نماز مغرب ادا کروں اور آپ سے سوال کروں کہ میری بھی بخشش فرما دیں اور میری والدہ کی بھی بخشش فرما دیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں پر نماز مغرب بھی ادا کی، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت بھی آ گیا، نماز عشاء بھی ادا کی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے حجرہ کی طرف روانہ بھی ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تو فسمع صوتی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ سنی۔ فقال من ھذا، آپ نے فرمایا کون ہے میرے پیچھے؟ ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ حذیفہ، کیا حذیفہ تم ہو؟ تو قلت، عرض کرتے ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا نہیں، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ
کہ میرے پیچھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حاجتک، کہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، کیا حاجت ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا فرمائے، ساتھ فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ رب العالمین تجھے بھی بخش دے اور تیری والدہ کو بھی بخش دے۔ اب جس مقصد کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تھے وہ مقصد بھی پورا ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ سماعتوں کے قابل ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پیچھے وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا ملک، کہ یہ ایک فرشتہ یہاں پر آیا ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو آپ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج روئے زمین پر آیا ہے، آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی بھی اس روئے زمین پر نہیں آیا، اور وہ کیا کر رہا ہے ان یسلم علیہ، وہ مجھے سلام بھیج رہا ہے، ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری دے رہا ہے، ویبشرنی، مجھے خوشخبری دے رہا ہے۔ کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ کہ بھی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، خاتون جنت ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی وہ فرشتہ بھی آ کر ان ہستیوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ یہ ایسی باکمال ہستیاں ہیں کہ جن کا پورا خاندان ہی جنتیوں کا سردار ہے، کہ جنت کی جو خواتین ہوں گی ان کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی، اور جو جنتی نوجوان ہوں گے ان کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ان دونوں کے متعلق، اور یہ روایت جو ہے بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہما ریحانای من الدنیا، کہ بے شک یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام اتنی محبت کر رہے ہیں ان دونوں کے ساتھ، تو یہ شان حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور روایت ان دونوں کے متعلق، اور یہ روایت مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، یعنی ستہ کی 4 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ تھا، کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، وہ دونوں چلتے تھے گرتے تھے، چلتے تھے گر جاتے، ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، فحملہما ووضعہما بین یدی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ساتھ ہی فرمایا صدق اللہ، کہ اللہ رب العالمین کا کلام سچ ہے، کیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ ایک فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ کہ آپ علیہ السلام کو ان دونوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، تو یہ آپ علیہ السلام کے ان دونوں کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اب کوئی ایک سے تو محبت کرے اور دوسرے سے محبت نہ کرے تو یہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو دونوں سے محبت فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام خطبہ جمعہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے تشریف فرما ہو کر اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ خاصہ تھا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہی کہ آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے اس قدر محبت جو ہے وہ فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ممبر سے نیچے تشریف فرما ہو کر ان دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اٹھا بھی لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو میں نے آپ کو خطبہ کے آغاز میں عرض کیا، اس کی مزید تفصیل آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخبارانی جبریل، کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ
ان ابنی الحسین کہ میرا یہ بیٹا یقتل بعدی میرے بعد قتل کر دیا جائے گا. کہاں پر؟ فرمایا بھی ارض طف کے مقام پر جس کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں. وجاءنی بہذہ التربہ اور یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ اپنے ساتھ اس مقام کی مٹی بھی لے کر آیا ہے. فاخبرنی انہا مضجعہ اور فرمایا کہ یہ مٹی اس مقام کی ہے جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں گے. یعنی کہ وہاں کی مٹی بھی بتا دی، مقام بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی کہ کس جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کر دیا جائے گا، ان کو شہید کر دیا جائے گا. ایسے ہی ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں. جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہوئے. نبی کریم علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام کو چومنے لگے، ان سے پیار کرنے لگے. تو ساتھ ہی وہ جو بارش کا فرشتہ تھا وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو خبر دے دوں کہ ان امتک کہ آپ کی یہ امت ستقتلہ آپ کے اس لخت جگر کو شہید کر دے گی، قتل کر دے گی. یعنی کہ بارش کے فرشتے نے بھی آپ کو خبر دے دی. ایک اور روایت میں آتا ہے اور اس کے راوی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مقام سے واپس تشریف فرما ہو رہے تھے تو انہوں نے بھی اس بات کی خبر دے دی. اور یہ روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یہ البدایہ والنہایہ جو کہ تاریخ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اور ہر مکتبہ فکر کے افراد اس کو مانتے ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب واقعہ صفین ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ ایک مقام پر رک گئے، بیٹھ گئے. لوگوں نے عرض کیا کہ اے علی آپ یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام بتاؤ. لوگ بتانے لگے کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے. تو کربلا کا نام سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جاری ہوئے اور پھر فرمایا کہ ایک روز میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا، دیکھا کہ آپ علیہ السلام رو رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ ان والدی الحسین کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقتل بشاط الفرات بموضع یقال له کربلا، یہ دریائے فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر بیٹھ کے میں رو رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام بھی روئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے، اور میں بھی اس مقام پر موجود ہوں اور مجھے بھی جب کہ پتہ ہے کہ میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا تو اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پتہ تو چل گیا تھا کہ شہادت ہونی ہی ہونی ہے، تو یہاں پر معترضین یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نبی کا نواسا ہو اور وہ اپنے آپ کو اس قتل سے نہ بچا سکا، شہادت سے نہ بچا سکا. حالانکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ میرا کوئی بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور وہ جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کیوں نہیں کی؟ معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا جواب علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اقدام عزیمت پر مبنی تھا. ایک ہوتا ہے راہ رخصت، ایک ہوتا ہے راہ عزیمت. راہ رخصت یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک مقام پر انسان کھڑا ہو جائے، اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اس کے سامنے دو راستے ہوں، ایک آسانی والا راستہ اور ایک مشکل والا راستہ. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ آسانی والے راستے کو چھوڑتے ہیں اور مشکل راستے کو اختیار کرتے ہیں. یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. آپ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے، بالکل آسان تھا، لیکن نہیں، آپ نے راہ عزیمت کو اختیار کیا تاکہ عوام کو پتہ چل جائے، میرے بعد آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ حق کی خاطر اپنے گردن تو کٹوا دینا لیکن کبھی بھی کسی کے اس معاملے میں کمپرومائز نہ کرنا، مصلحت پسندی سے کام نہ لینا. آپ چاہتے تو اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اپنی جان بھی بچا سکتے تھے، پورے کنبے اور خاندان کی جان بھی بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے راہ عزیمت اختیار کی. اور آپ نے جب مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں تو زاروں کی طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ایک شخص جو عام مسلمان ہے وہ بھی 8-10 دن کے لیے 15 دن کے لیے مدینہ طیبہ جائے نا، تو جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کے دل میں ایک بڑی عجیب قسم کی کھینچ پڑتی ہے
کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جو شخص وہاں پر پیدا ہوا ہو، وہاں پر اس کی پرورش ہوئی ہو، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی شریف میں نکلتا ہو، جب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا اور جب اس کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ اب میں نے دوبارہ یہاں پر نہیں آنا، تو پھر اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہی حالت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ زار و قطار جاری ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اب میں واپس یہاں پر نہیں آؤں گا اور مجھے اس انداز میں شہید بھی کر دیا جائے گا، اور جو ناقابت اندیش لوگ کہ جو میرے خلاف دھاوا بول رہے ہیں وہ مجھے قتل کر دیں گے، میرے کنبے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے راہ رخصت کو اختیار نہیں کیا بلکہ راہ عزیمت کو اختیار کیا۔ یہ شان اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔